السلام علیکم۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے حضرت ابراہیم کے متعلق بتایا تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے، مگر یہ اب جو میں یہ المیہ کا واقعہ بتا رہا ہوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور جولائی 631 اس کا سن تھا۔ یہ حضور کے لیے بڑا بھاری گزرا، مگر اس سے بھی بھاری جو سن گزرا تھا نا، وہ تھا 11 رمضان اور 619 عیسوی تھا۔ اس وقت یہ شب معراج سے پہلے کا واقعہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی، جو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں ساتھ دیا، ان کے نبوت کے معاملے میں اور ہر معاملے میں ان کا ساتھ دیا، تو تقریباً 24 سال ان کے ساتھ رہنے کے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین واقعہ ہوا تھا، مگر اسی کے 3 یا 4 دن کے بعد دوسرا غمگین واقعہ ہو گیا، وہ یہ کہ حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد صاحب تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری سپورٹ کرتے تھے اور والد کی طرح ان کا رویہ تھا، تو ان کا وصال ہو گیا اور قریش کے سردار بھی تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہمارے بہت غمگین کا سال تھا ہماری امت کے لیے، اس لیے ہماری امت ہم لوگ انہیں غمگین کا سال قرار دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے بعد ان کے بعد ابو لہب آ گئے تھے، جو سردار تھے قریش کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی بڑے دشمن تھے، تو اس وجہ سے یہ سال آپ کا بہت غمگین تھا۔ مگر یہ جو سال اب جو آیا، یہ جو حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہوا، تو یہ جو دن تھا جس کا میں نے ابھی سن بتایا تھا آپ کی یہ مصرت بہت خوش تھے، آپ کا جو بیٹا اس کے چہرے میں آپ کی طرف مل رہے ہیں، تو اس کی خوشی جو ہے نا حضور کو برداشت نہیں ہوتی اور حضور بہت اشاش بشاش تھے، مگر آپ کی یہ مسرت چند ماہ قائم رہی، اس لیے کہ ابراہیم اس قدر بیمار ہوئے کہ ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ حضرت ماریہ اور ان کی بہن سرین ان کی تیمارداری کرتی تھی، مگر جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی کہ حضرت ابراہیم کی جان کرنے کی حالت طاری ہے، تو آپ کی اطلاع سے بہت صدمہ ہوا آپ کو، کہ آپ کو چلنا بھی تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، تو حضرت ابراہیم بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے سہارے لے کر چلتے ہوئے اذن گلستان میں تشریف فرما ہوئے، جس کے متعلق میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ تو جس جگہ یہ تھے آج بھی وہاں پہ وہ گھاٹ موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ محترمہ کی آغوش میں دم توڑ رہے ہیں، آپ نے انہیں اپنی گود میں لے لیا، آپ کا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آپ پر تشدد شدت سے غم کا غلبہ تھا اور رنج و الم کے اثرات آپ کے چہرے سے نمایاں تھے۔ اس وقت آپ کی زندگی کے لیے دعا کرتے تو لازمی قبول ہوتی، مگر ہماری شفاعت کا عالم معاملہ شاید چلا جاتا، کیونکہ ہر نبی نے زندگی میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی دعا مانگی ہے، مگر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنی امت کے لیے رکھی ہے، جو حشر والے دن شفاعت کی شکل میں اس کے رزلٹ میں ہمیں ملے گا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کیفیت میں بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگی، بلکہ آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، آپ نے ابراہیم کو گود میں لیا اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیرے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ پھر شدت غم سے آپ پر سکوت طاری ہو گیا، آنکھیں تھی کہ ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بچے کا لم دبوں پر تھا۔ اس کیفیت میں بھی حضور نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا سوچا، اس کیفیت میں بھی، اور خاموش رہے۔ اس کیفیت میں حضرت ابراہیم کی والدہ اور خالہ دونوں رو رہی تھیں، آپ نے اس فعل سے دونوں کو روکا نہیں۔ جب ابراہیم نے جان دے دی، ان اللہ و انا الیہ راجعون، ان کا جسم بھرکت ہو گیا، تو اس وقت موت سے آپ کی امید سے وہ چراغ بھی گل ہو گیا جس سے آپ کی طبیعت بندھی ہوئی تھی۔ اس آنے سے آپ پہ رکعت طاری ہو گئی اور فرمایا، اے ابراہیم، اگر موت ایک امر حق اور سچا وعدہ نہ ہوتا اور ہم میں پیچھے رہ جانے والے آگے جانے والوں سے جہاں ملا کرتے تو ہم تجھ پر اس سے زیادہ اظہار غم کرتے۔ پھر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فرمایا، آنکھ روتی ہے، دل غمزدہ ہے، لیکن ہم اس بات کے سوا جو اللہ کو خوش کرنے والی ہے کوئی بات منہ سے نہیں نکالتے۔ اے ابراہیم،
ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ حضور کے اوپر بڑی غمگین کیفیت تھی. صحابہ اکرام نے جو آپ کو دیکھا، جو دانشمند صحابہ تھے، وہ آپ کے پاس آئے اور اس غم و علم میں ان کی کوشش تھی کہ نہ رہنے دیں. چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ تو دوسروں کو اس چیز سے روکا کرتے تھے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کسی کو اس غم سے منع نہیں کیا، بلکہ میں نے بلند آواز سے رونے دھونے سے روکا ہے. تم اس وقت جو میری حالت دیکھ رہے ہو نا، یہ تو محبت اور شفقت کا نتیجہ ہے. جس کسی پر مہربانی اور شفقت نہیں کرتا تو لوگ اس پر بھی شفقت اور مہربانی نہیں کرتے. کیونکہ غم کا ماحول تھا تو آپ نے کچھ اس قسم کے الفاظ کہے تھے. بعضاً آپ نے اپنے غم کو دبانے کا ارادہ کیا تو آپ نے ابراہیم مرحوم کی والدہ اور ان کی بہن سیرین کی طرف لطف و کرم میں ڈوبی ہوئی نظر سے دیکھا اور انہیں یہ فرماتے ہوئے غم کرنے کی تلقین کی کہ ابراہیم کو جنت میں ایک دائیا ملے گی. ایک روایت کے مطابق ابراہیم کو ام بردہ نے اور ایک دوسری روایت کے مطابق فضل عباس نے غسل دیا. پھر ان کی میت کو ایک چارپائی نما چھوٹے سے تختے پر اٹھا کر لے گئے. یہ کیفیت کیا ہوگی اس وقت جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، اور اب اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا اندازہ لگائیں. جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ میں بہت غم ہے، بہت پریشانی ہے، اب 7 ان کے گھر کے افرادوں میں سے چلے گئے. اب پھر وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کے متعلق تھوڑی دیر بعد میں اس کے بعد اگلی قسط میں بتاؤں گا. تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی حضور کی. آپ سوچیں، جو ہمیں غم مل رہا ہے یہ بہت کم ہے. ہمارے رسول نے بہت بڑا غم برداشت کرا، کیونکہ اس کے بعد اور بھی مسائل آئے تھے. آپ کے چچا حضرت عباس اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت ان حضور کے ساتھ ہو گئی. حضور نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں عثمان بن مطعون کی قبر کے ساتھ دفن کیا. قبر میں حضرت فضل بن عباس اور حضرت اسامہ نے قبر میں اتارا. حضور باہر کھڑے رہے، تدفین کی رسم ادا کی تو آپ نے قبر کے دروازوں اور سقافوں کو بند کرنے کا حکم دیا. آپ نے اپنے ہاتھ سے قبر کی مٹی ہموار کی اور اس پر پانی چھڑکا اپنے ہاتھ سے، اور وہاں پر علامتی چیز نصب کری. ہاں میرے رسول کی بات، ایک ایک چیز کی تشریح کرتے تھے. اس موقع پر آپ نے فرمایا، علامت سے میت کو نہ نقصان پہنچتا ہے نہ فائدہ، البتہ زندوں کو اس سے گونا گو تسلی ہو جاتی ہے. جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو مناسب یہ ہے کہ اسے خوبصورتی اور خوش روبی سے انجام دے. خدا کو یہ بات پسند ہے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی علامت لگاتے ہوئے. اتفاق کی بات ہے کہ ابراہیم کی وفات کے بعد سورج گرہن ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا. بعض صحابہ نے اسے بھی اس اعجاز سے تعبیر کیا اور کہنے لگے سورج کو ابراہیم کی موت کے سبب گرہن لگا ہے. آپ نے یہ بات سنی، چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو کہتے تھے سورج گرہن ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کہا، چاند اور سورج خدا کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، وہ کسی کی موت یا زندگی کے سب نہیں گناتے. جب تم سورج اور چاند کو گھن لگتے دیکھو تو نماز پڑھ کر خدا کی یاد میں مشغول ہو جاؤ. اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بیٹے کا وصال ہوا اور قبرستان میں تھے، اور جب یہ واقعہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تسلی سے بات کری. اس واقعے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تو امت کو اس کو معجزہ قرار دے دیتی. یہ امر ممکن ہے ایسے لوگوں کو زیب دیتا جو لوگوں کو نادانی سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے اور اس غم و علم کے احساس سے راہ راست سے بھٹکا دیتے. تو یہ حضور کے ابراہیم کے بیٹے کے وصال کی بات بتائیے، بہت غمگین تھا. یقین مانو میں نے اتنی جو پروگرام چلایا یہ بڑی مشکل سے کرا کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اس واقعے کو کہ میں اپنے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر
تو اس کی جو باقاعدہ جو اور پریشانیاں اٹھیں اس کو انشاءاللہ میں کل پھر اگلی قسم میں بیان کروں گا، کیونکہ اس کے بعد بہت مسائل اٹھیں. وہ اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی اگر کوئی ایک وسال ہو جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں پھر دوسرا ہوتا ہے، تو ایک ہی بات کہتے ہیں کیا ہوا آگے آ رہا، پھر دوسرا، پھر کیا ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں اٹھا رہے تھے، اپنی دین کی تبلیغ کر رہے تھے، ان کے خلاف بھی بہت لوگ تھے. لوگوں کی اکثریت یہی تھی کہ یہ اللہ دکھا رہا ہے انہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے. تو وہ علیحدہ واقعہ تھا جس کے متعلق میں انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور وہ اس کا تعلق ہم سے اور ہمارے جیسے جتنے بھی غمگین والدین ہیں جن کے اولاد ہو گئے، ان کا براہ راست تعلق ہم سے ہے. اور پھر اللہ نے ہم لوگوں کے لیے کیا وعدہ فرمایا ہے قرآن کے اندر، جس کے متعلق تو آپ کو جب یہ پتہ چلے گا تو آپ انشاءاللہ ہم لوگ حشر والدین یہی سوچیں گے کہ یہ جو تکلیف ہم نے دنیا میں اٹھائی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی، اور وہ کس ضرور دیکھیے گا اور لوگوں کو دکھائیے گا. اللہ حافظ.